بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے نام رکھنے کے اسلامی اصول۔ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اچھا نام رکھے۔ اچھا نام رکھنا چاہیے کیونکہ روز محشر سب اپنے اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام پسند ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے ناموں پر رکھو۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کے ساتھ عبد کا اضافہ کر کے نام رکھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی بچہ جو زندہ پیدا ہونے کے بعد فوراً مر جائے اس کا بھی نام رکھنا چاہیے۔ تاریخ پیدائش اور قرآن پاک سے حروف نکال کر اعداد کے ذریعے نام رکھنا جائز نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا نام بھی اس طرح سے نہیں رکھا۔ علم الاعداد پر اعتماد کی کوئی سند قرآن پاک اور احادیث میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کھول کر 7ویں سطر کا جو پہلا حرف ہوگا اسی پر نام رکھا جائے گا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں اپنی مرضی سے کسی بھی حرف کے ساتھ کوئی بھی اچھا نام رکھنے کی اجازت موجود ہے۔ البتہ قرآن پاک سے انبیاء کرام اور صالح لوگوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر رکھ سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نام رکھ کر ساتھ عرف کا مرکب رکھنا جائز نہیں، جیسے کہ عبد الرحمن عرف مانی، عبد الباسط عرف باسو، عبد القادر عرف پپو۔ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی اچھا نام رکھنے کے بعد اگر کوئی بیماری یا تکلیف آ جائے تو کبھی بھی اس بدشگونی کو دل میں جگہ نہ دیں کہ یہ تکلیفیں نام کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ کسی بھی انسان پر جو تکلیف بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، تو اسی لیے کسی بھی قسم کی بدشگونی کا شکار کبھی بھی نہ ہو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلامی نام صحیح تلفظ کے ساتھ اور معنی و مفہوم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام عبد کے بغیر نہ رکھا جائے اور نہ ہی پکارا جائے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ عبد الرحمن، بہت مہربان کا بندہ۔ عبد الاحد، واحد و یکتا کا بندہ۔ عبد الباری، بنانے والے کا بندہ۔ عبد الباسط، کشادگی والے کا بندہ۔ عبد الباقی، ہمیشہ رہنے والے کا بندہ۔ عبد البصیر، دیکھنے والے کا بندہ۔ عبد التواب، توبہ قبول کرنے والے کا بندہ۔ عبد الجبار، عظمت والے کا بندہ۔ عبد الجلیل، بزرگی والے کا بندہ۔ عبد الحسیب، کافی ہونے والے کا بندہ۔ عبد الحفیظ، حفاظت کرنے والے کا بندہ۔ عبد الحق، خدائی کے لائق کا بندہ۔ عبد الحکیم، حکمت والے کا بندہ۔ عبد الحمید، خوبیوں والے کا بندہ۔
پیدا کرنے والے کا بندہ. عبدل رافع بلند کرنے والے کا بندہ. عبدل رحیم رحمت والے کا بندہ. محمد بہت تعریف کیا گیا. آدم مٹی سے پیدا ہونے والے. ابراہیم مہربان باپ. ادریس درس دینے والا. اسحاق بہت مسکرانے والا. اسماعیل اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا. الیاس بہادر نڈر بے خوف. ایوب فرما برداری کرنے والا. دانیال فیصلہ الہی. داؤد اللہ تعالی کا پسندیدہ. زکریا اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا. سلیمان بے عیب خوبیوں والا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضور علیہ السلام کے جگر گوشوں کے نام، ان کے بیٹوں کے نام. قاسم تقسیم کرنے والا. عبداللہ اللہ تعالی کا بندہ. ابراہیم مہربان باپ. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضور علیہ السلام کے 5 نواسوں کے نام. عبداللہ اللہ تعالی کا بندہ. حسن اچھا خوبیوں والا. حسین خوبصورت خوب رو. محسن بلائی کرنے والا. علی بلند اعلیٰ و عرفہ. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عشرہ مبشرہ کے نام. ابو بکر فضیلت والے. عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی. عمر زندگی. عثمان کوشش کرنے والا. علی بلند اعلیٰ و عرفہ. طلحہ خالی پیٹ. زبیر قوی طاقتور. عبد الرحمن بہت مہربانی کرنے والے کا بندہ. سعد خوش نصیب. سعید مبارک. ابو عبیدہ چھوٹی کنیز والا. اکرم وہ ٹیلا جو کسی نشیب میں اترتا ہو. اظہر چمکدار صاف رنگ والا. اسد شیر اس سے مراد ہے بہت بہادر. اسعد کامیاب ترین. اسلم سلامتی والا.
شرافت والا. انیس. مانوس محبت دینے والا. بدر. 14ویں رات کا چاند. اردو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.